ہے. یہ دنیا کے اندر بھی آپ کہیں کھڑے ہیں, کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کی آپ تعریفیں بیان کر رہے ہیں, اس کے بچوں کی خیر مانگ رہے ہیں, اس کی ترقیوں کی گفتگو کر رہے ہیں, اس کے لیے اجر و ثواب مانگ رہے ہیں, اس کو آپ اس کی تعریف کے جو ہے وہ نذرانے پیش کرتے ہیں. جہاں دنیا میں کسی کی تعریف کے نذرانے پیش کریں وہ جھولی بھر دیتا ہے, تو جو یہ کہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں. جب اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں, اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں, رب العالمین تو ہے, تو جہانوں کو پالنے والا ہے, تو جہانوں کا پالنہار ہے, تو الرحمن ہے, مالک تو رحیم ہے, تو ہی رحمان ہے, تو ہی رحیم ہے, مالک یوم الدین, مالک تو قیامت والے دن کا بھی تو ہی مالک ہے. اور میں گناہگار, میں خطا کار, ایاک نعبد, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں, ایاک نعبد, تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں, و ایاک نستعین, اور تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں. اللہ میں تیرے لیے بارگاہ میں کھڑا ہوں, میں نے کسی کی عبادت نہیں کی, میں کسی کے آگے کھڑا نہیں ہوا, میں نے کسی کو الہ نہیں مانا, میں کسی کے آگے نہیں جھکا, کیونکہ تیرا فرمان ہے کہ مجھے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. میں اللہ کسی کے آگے نہیں کھڑا ہوا, کسی کے آگے نہیں جھکا, میں تیرے آگے کھڑا ہوں, کیونکہ رحمان تو ہے, رحیم تو ہے, مالک یوم الدین تو ہے, مالک تیری عبادتیں تیری ہے, ریاستیں تیری ہے. ہاتھ باندھ لیے, ایاک نعبد, مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, و ایاک نستعین, تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں, تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. اب اس کے بعد بندہ کیا کہہ رہا ہے, بس توجہ کیجئے گا. کسی کو کسی بات سے اختلاف, کسی کو کسی بات پہ اختلاف, کوئی کچھ مانتا ہے, کوئی کچھ نہیں مانتا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا کہ بابے شابے کیا ہے, لیکن اب وہ اندر سے باہر نہیں آ رہا, اب وہ اندر سے باہر نہیں آ رہا. ابھی تو بابا نہیں گیا, ابھی تو بابوں کا ایک غلام گیا ہے, ابھی تو صرف ایک حنیف قریشی کھڑا ہے باہر کہ آجا باہر, میں میدان پہ آیا ہوں. اندر سے باہر نہیں آ رہا جو کہتا ہے بابے کیا کرتے ہیں, بابے کیا کرتے ہیں. اگر تو بابوں کی بات کر رہا ہے, ذالک فضل اللہ من یشاء, اللہ جس میں چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے. اور میلوں میل دور سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا, اور اتنے میل دور سے کیڑی دیکھ بھی رہی تھی, باتیں بھی کر رہی تھی. فتبسم ضاحکا من قولها, آپ اس کے قول کے اوپر, اس کے گفتگو میں آپ مسکرا رہے تھے. وہ رب چاہے تو کیڑی کو سمجھ بھی دیتا ہے, شعور بھی دیتا ہے, عقل بھی دیتا ہے. وہ چاہے تو ایک ابابیل کے منہ سے نکلنے والی کنکر سے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے. تو یہ بات کر رہا ہے کہ بابے شابے کیا ہے, ابھی تو ایک ہی صرف قلندر گیا ہے, ایک ہی اہل سنت کا نمائندہ گیا ہے. کروڑوں تو تجھے بندہ ہی نہیں سمجھتے, لاکھوں کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے, ابھی تو صرف ایک گیا ہے, تو اندر سے باہر نہیں آ رہا. ابھی تو صرف ایک گیا ہے, تو اندر سے باہر نہیں آ رہا. اور اگر کوئی مرد کلندر کی نگاہ پڑ گئی تو اندر ہی ختم ہو جائے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نگاہ کیسی ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اعلیٰ حضرت نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں انہیں منظور بڑھانا تیرا. جہاں نواز میں کھڑے ہیں, کہا رب کائنات تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اگلا سوال کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ ہمیں, توجہ کیجئے گا میرے حال, یہ باتیں, یہ نیا ہی انداز ہوگا, یہ نئی بات ہوگی, کیونکہ ہم جیسے 48 مرتبہ پڑھتے ہیں ویسے کبھی غور بھی نہیں کرتے. جو عام جو ہو جاتی ہے, جو بات عام ہوتی ہے اس پہ غور نہیں کرتے. حالانکہ یہ اتنی عام نہیں ہے, یہ اتنی عام نہیں ہے. پوچھو شیر خدا سے, حیدر قرار سے, جنہیں آقا فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, اور میں علم کا شہر ہوں, علی میرا دروازہ ہے. وہ دروازہ پتہ کیا کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کے اوپر لا دی جائے. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹوں, 7 آیتیں ہیں, ہر آیت کے لیے 10 اونٹ درکار
کہ جن کے اوپر یہ تفسیر لا دی جائے. یہ شیر خدا کا فرمان ہے، کیونکہ پورے کا پورے چاہے وہ کوئی کتاب رب کائنات کی تمام آسمانی کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو بھی احکامات مالک نے ہدایت انسانیت کے لیے بھیجے وہ سارے کے سارے رب العالمین نے نچوڑ بنا کے قرآن میں رکھ دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سارے کے سارے علوم کو اللہ نے جس کتاب میں رکھ دیا اسے قرآن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. وہ لوح محفوظ میں جو اللہ نے قرآن محفوظ رکھ کے بھیجا، وہ قرآن جس میں ہر خوشک و تر کا ذکر موجود ہے. حیدر قرار فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کا سارا علم اکٹھا کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. کہہ دے سبحان اللہ. یہ جو سورہ کی میں بات کر رہا ہوں سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے. فرمایا پھر سارا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے جتنا علم تھا اسے رب کائنات نے سورہ فاتحہ کے اندر لکھی ہوئی پہلے بسم اللہ کے اندر رکھ دیا ہے. اور بسم اللہ کا سارا علم رب کائنات نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیا ہے. اور با کا سارا علم اللہ نے اکٹھا کر کے با کے نقطے میں رکھ دیا ہے. اور حیدر قرار فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا. اور جو با کے نیچے نقطہ ہے میں حیدر قرار ہوں. یہ تو دروازے کی بات ہو رہی ہے، شہر مدینہ کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو دروازے کی بات ہو رہی ہے. اب ہاتھ باندھ کے ہم نے ایک دعا کی سورہ فاتحہ میں. دعا یہ کی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. توجہ کیجئے گا، یہ خاص باتیں ہیں خاص لوگوں کے لیے کہ سیدھا راستہ دکھا. بندہ کہتا ہے وضو بھی کیا ہے، نماز کے لیے بھی کھڑا ہوں، مسجد میں بھی ہوں اور اللہ کی عبادت میں بھی کھڑا ہوں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. اس مقام پہ اس انداز میں نہ میں کسی کے سلام کا جواب دوں نہ کسی کی بات کا، میں نماز کے اندر ہوں. میں ایک راستے پہ کھڑا ہوں، اللہ کی خوشنودی والے راستے پہ کھڑا ہوں، پڑھ بھی نماز رہا ہوں. لیکن اس نماز کی پڑھنے کے باوجود بھی، باوضو ہونے کے باوجود بھی، پاکیزہ ہونے کے باوجود بھی ایک دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. اب وہ سیدھا راستہ بندہ کہے کہ یہ نماز سیدھا راستہ تھا تو پھر آگے کیوں راستے مانگے؟ یہ بھی سیدھا راستہ ہے نا. پھر بھی